76ویں نمبر پر ہے کردار کی کمزوری۔ کردار کی کمزوری۔ سلف میں زیادہ محنت تھی اپنے کردار پر، یعنی وہ لوگ دعوت دیتے تھے اپنے عمل سے، ان کے عمل کو، طرز زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل بھی ہوتے اور لوگ متاثر ہو کر اپنی زندگی کو تبدیل بھی کرتے تھے۔ شریعت کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے طرز زندگی کو تبدیل کرے، یعنی کسی کو اگر وہ کسی بات کا حکم دے رہا ہے، کوشش کرے وہ پہلے اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، درا حال ہے کہ تم لوگ کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ یعنی تم دوسروں کو حکم دے رہے ہو تو خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو شریعت کا مقصد ہے کہ انسان پہلے اپنی زندگی میں عمل لے کر آئے، پھر اس کی دعوت دیں، تو اللہ تعالیٰ اس دعوت میں تاثیر زیادہ ڈال دیتا ہے۔ تو ایک سبب آج کے دور میں کردار کی کمزوری ہے۔ جب کردار انسان کا اچھا ہوگا، طرز زندگی بہتر ہوگی، تو وہ اپنی زندگی کے نمونے سے دوسروں کو دعوت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو بات عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایک عرصہ گزار کر گئے۔ قرآن کریم میں ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا تمہیں اب بھی عقل اور سمجھ نہیں ہے؟ یعنی اتنا طویل عرصہ میں نے گزارا، کیا تم نے میرے کردار میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ تو باوجود یہ کہ مشرکین مکہ آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر حیلہ اسباب انہوں نے اختیار کیے، لیکن آپ کے کردار میں کوئی کمزوری وہ نہ دکھا سکے۔ انہوں نے معاذ اللہ یہ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، دیوانے ہیں، لیکن کوئی آدمی آپ کے کردار پر، اخلاق پر، طرز زندگی پر، معاشرت پر آج تک کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ کوئی ایسا سبب آپ کی زندگی میں نہیں تھا کہ کسی مشرک کو مل جاتا تو اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتا، لیکن انہیں آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ ان کی زبانوں پر بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں۔ تو ایک بات میں نے عرض کی کردار کی کمزوری، تو کوشش ہے معاشرے میں ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے کردار پر عمل کرے، ہمارا کردار اچھا ہوگا، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنی طرز زندگی کو تبدیل کریں گے۔ نمبر 77، نمونہ بننے سے غفلت۔ نمونہ بننے سے غفلت، اس کا مطلب یہ ہے سلف میں ہر ایک کی زندگی نمونہ تھی، آئیڈیل زندگی تھی، انہیں دیکھ کر لوگ اس طرح زندگی گزارنے کی خواہش کرتے تھے۔ ان کے اخلاقیات، اعمال، کردار کو دیکھ کر ہر ایک چاہتا تھا کہ میری اولاد بھی اس طرح بن جائے، لیکن آج ایسے لوگ گنے چنے نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں اگر دیکھا جائے ایسا فرد جس کے کردار میں کوئی کمی نہ ہو اور وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہو، ہر ایک اس سے عقیدت اور محبت رکھتا ہو، ہر ایک کی زبان پہ اس کے لیے تعریفی کلمات ہوں، ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ کسی میں اگر ماشاءاللہ عبادت کا ذوق ہے تو معاملات ٹھیک نہیں، کسی کے معاملات اچھے ہیں تو زبان کا بدتمیز بد اخلاق ہے، کوئی زبان کا میٹھا ہے تو اس کے معاملات اچھے نہیں، جس کے معاملات اچھے ہیں اس کی عبادات میں سستی ہے، جو عبادات کا اہتمام کرتا ہے اس کی گھر کی زندگی بہتر نہیں، جس کی گھریلو زندگی اچھی ہے اس کی معاشرتی زندگی ٹھیک نہیں، یعنی تمام صفات یکجا
متوجہ ہو جائیں کہ انسان غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہو، اپنے معاملات بھی درست رکھتا ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرتا ہو، اوامر کی ادائیگی نواہی سے بچتا ہو، ایسا شخص معاشرے میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، نمونہ بننے سے غفلت۔ نمبر 78، امید کے بجائے مایوسی پھیلانا۔ امید کے بجائے مایوسی پھیلانا، یعنی اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مایوسی پھیلاتے نظر آتے ہیں، بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ مسلمان بڑی تنزلی میں ہے اور مسلمان دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں انہیں عروج نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو عروج جیسے پہلے دیا آج بھی دی۔ الحمدللہ اسلام دن بدن اب بھی بڑھتا جا رہا ہے، لوگ دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق 2050 عیسوی تک مذاہب میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب کے قریب ہے اور مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، اور جس تعداد کے ساتھ مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، تو امید ہے ایک صدی گزرنے کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ 9/11 کے بعد انہوں نے جتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا، اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ اسلام دین فطرت ہے، جب بھی کوئی آدمی اس کو قریب سے دیکھتا ہے اور اس کے حقوق میں، اعمال میں غور و فکر کرتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے۔ خصوصاً عورتیں دین اسلام میں تیزی سے آ رہی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو بڑا حق دیا، غیر مسلموں کی طرح صرف اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے کا نہیں کہا، ماں بہن بیٹی ہو ہر ایک کے حقوق بتائے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، امید کو پھیلانا چاہیے، مایوسی کو نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں مسلمان سائنسدان نہیں ہیں، مسلمان سائنس میں ترقی نہیں کر رہے، ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کر رہے۔ الحمدللہ اللہ نے مسلمانوں کو اس میں بھی ترقی دی ہے، اور جتنے ابتدا میں سیاستدان گزرے ہیں، ماہریات گزرے ہیں، وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ تو اسلام ہی سے ابتدا ہوئی ہر فن کی۔ اردو کی ایک کتاب بھی ہے، مسلمان سائنسدان جو ایسے جو گزرے کہ جنہوں نے مختلف چیزوں کو ایجاد کیا، ان کے طبی خواص بتائے، فوائد بتائے، وہ اکثر آپ دیکھو گے تو مسلمان تھے۔ تو اس لیے امید پھیلانی چاہیے، مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ مایوسی سے ویسے بھی شریعت نے روکا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر 79، اللہ کی مدد سے نا امیدی۔ اللہ کی مدد سے نا امیدی آج کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے۔ بعض وہ لوگ جن کا دین سے اتنا تعلق نہیں ہے، نام نہاد اسکالر ہے، دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ چیچنیا میں، بوسنیا میں، عراق میں، کشمیر میں اتنا ظلم ہوا، فلاں پہ ہوا، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، لیکن رب العالمین نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا۔ یہ دار الجزا، بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ حشر کا میدان ہے۔ اللہ نے اس کو بدلے کی جگہ نہیں رکھا کہ یہاں اللہ سب کو سزا بھی دے، نیکوکاروں کو انعامات بھی دے، بلکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے انسان امتحان حال میں پرچہ کرتا ہے، نتیجہ بعد میں آتا ہے، فیصلہ بعد میں آئے گا، تو یہ بعد میں آنے والا ہے۔ رب العالمین آزما رہا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھ لیں سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جس پہ ظلم ہوا اس نے صبر کیا، اس نے اپنا خون اسلام کے لیے دیا۔ جیسے فلسطین میں ہوا، ان کے بچے قربان ہوئے، شہادتیں ہوئیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے بچے ہیں جو معصوم بچے یتیم ہو گئے۔ تو رب العالمین کی طرف سے تو ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہے۔ اللہ تو سب کا رب ہے، سب دیکھ رہا ہے، اسی کے
مطابق اللہ کے فیصلے ہوں گے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگ سستی نہ دکھاؤ، غمگین اور پریشان نہ ہو، ہمت مت ہارو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ اللہ قرآن میں فرما رہے غالب تم ہی ہوگے، غلبہ اسلام کا ہوگا، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، مایوس نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ غلبہ اسلام کو دے گا۔ آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیں، ابتدا میں اگر کہیں پر بھی پریشانی تھی، وقتی تکلیفیں تھیں، اللہ نے بعد میں غلبہ اسلام کو دیا۔ ابتدا کا 13 سالہ مکی دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا، لیکن جب مدینہ ہجرت ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا۔ صدیق اکبر کا دور آیا، 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا۔ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا۔ حضرت معاویہ کے دور تک آدھی دنیا فتح ہو گئی، 66,67,000 مربع میل پر اسلام پھیلا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی مدد ہے، ماضی میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ نتیجہ آپ جب بھی دیکھو گے رب العالمین فتح اسلام کو دیتا ہے، غلبہ اسلام کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ فرما رہے إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو یقیناً ان قوم کو، مشرکین کو بھی زخم لگے تمہاری طرح۔ یعنی اگر تمہیں احد میں وقتی طور پر شکست ہوئی، حالات آئے، آزمائشیں آئی، زخم لگے، تو بدر میں ان کو بھی تو زخم لگے، ان کے بھی 70 آدمی مارے گئے، 70 آدمی قیدی ہو گئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو بدل بدل کے لاتا ہے، یعنی حالات بدلتے جاتے ہیں، کبھی فتح ہوئی، کبھی عارضی شکست ہو گئی، لیکن نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا۔ قرآن کریم کا ایک وعدہ ہے کہ جتنے بھی مشرک جمع ہو جائیں، اسلام کے نور کو، بلندی کو یہ لوگ بجھانا چاہیں کہ دین اسلام آگے نہ پھیلے، تو ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلائے گا۔ اور ان کے جتنی بھی کوششیں ہیں، قرآن بتاتا ہے وہ ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی، اللہ اسلام کو غلبہ دے گا۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ نے اس بات کا انکار کیا ہے، اللہ نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ اسلام کی روشنی کو مٹانا چاہ رہے ہیں، پھونک مار کے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پس اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ غلبہ اسلام کو دے گا، اسلام کی فتوحات بڑھیں گی، دن بدن اسلام تیزی سے اب بھی بڑھتا جا رہا ہے، مستقبل میں بھی بڑھے گا۔ حضرت امام مہدی جب آئیں گے اسلام اور تیزی سے آگے پھیلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، فتوحات کا زمانہ اور بڑھے گا۔ تو گویا مایوسی پھیلانے سے بچنا چاہیے، امیدیں پھیلانی چاہیے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے سے انسان دوسروں کو یہ تاثر دیتا ہے گویا کہ مسلمان بالکل کمزور ہو گئے اور ان کی حیثیت کوئی نہیں۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو حیثیت پہلے دی وہ حیثیت ان کی آج بھی موجود ہے۔ وقتی طور پر اگر کہیں آزمائش ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ نمبر 80، اسلاف امت، علماء اور صلحاء کی توہین و تذلیل۔ ایک سبب جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پستی میں جا رہی ہے وہ ہے اسلاف امت، حضرات صحابہ کرام، سلف، تابعین، علماء کرام، صلحاء کی توہین و تذلیل۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رفتہ رفتہ جب سے میڈیا آیا تو عموماً بہت سے نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، دیندار لوگوں کی کردار کشی کی جاتی ہے، توہین و تذلیل کی جاتی ہے، مختلف جملے کسے جاتے ہیں، ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی تصویریں اس طرح کی آویزاں
ملاحظہ کی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑے عالم دین شہید ہوئے، تو بعض بدبختوں نے ان کی تصاویر کو جانوروں کے ساتھ جوڑا۔ یہ دنیا اور آخرت میں ایک بربادی اور رسوائی اور ذلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء سے بہت بڑا کام لیا، انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی آبیاری میں گزاری۔ تو اس طرح کر کے انسان اپنے گویا دین کو، اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سلف میں ان کا کردار یہ تھا، وہ حضرات اکابر سے ان کی محبت اور عقیدت تھی، اور یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن آخر هذه الامت اولها، کہ بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پہ لام تان شروع کر دیں گے۔ اور جب یہ گناہ شروع ہو جاتا ہے پھر انسان رکتا نہیں، بس اوقات اس کی وجہ سے خاتمہ بھی برا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان میں ذکر کیا کہ ایک شخص تھا، قرآن کریم بہت اچھا پڑھتا، قاری بھی تھا، اور وہ مشہور تھا ابن سقا کے نام سے۔ قرآن کریم کا بہترین قاری، مختلف قراتوں میں پڑھنے والا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک عالم تھے یوسف بن وہرہ حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ درس دے رہے تھے۔ انہوں نے دوران درس کوئی اشکال کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر انہوں نے کوئی نازیبہ اشکال، نازیبہ باتیں کی، تو انہوں نے کہا بیٹا تیرے کلام سے مجھے کفر کی بو آتی۔ یعنی سوال کا یہ انداز نہیں ہوتا، جس توہین تذلیل کے ساتھ تو بات کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے، شریعت کے احکامات کی استہزاء کر رہا ہے، تو تمہاری گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں تمہاری موت کفر پہ نہ آئے۔ تو وہی ہوا، چند دنوں کے بعد یہ شخص مرتد ہو گیا، اور پھر روم سے چند لوگ آئے تھے، یہ ان کے ساتھ روم چلا گیا، اور پھر وہیں روم میں رہا، عیسائیت کو اختیار کر لیا، آخر میں لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، اور بالکل حالت یہ تھی کہ معذور اور اپاہج ہو گیا۔ تو مسلمان کچھ وہاں کاروبار کے لیے روم گئے تھے، تو ایک مسلمان کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے جب ان کو دیکھا، کہا آپ تو بہت بڑے قاری تھے، مختلف قراتوں میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو بڑی مہارت دی تھی، لیکن اب بتاؤ آپ کی حالت کیا ہے کہ جب آپ مرتد ہو گئے، عیسائیت کو قبول کر لیا، تو آپ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کی کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ تو اس نے کہا صرف ایک آیت یاد ہے، باقی سارا قرآن بھول چکا ہوں۔ ایک آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ قیامت کے دن کفار تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ کہا یہ آیت یاد ہے، باقی سارا قرآن بھول چکا ہوں۔ تو اسی کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بہرحال اسلاف کو اللہ نے عزت دی تھی، اس لیے ہماری بھی کوشش ہو علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے، دینداروں سے، مسجد مدارس سے عقیدت اور محبت رکھی جائے۔ نمبر 81، وعدہ خلافی کا بڑھ جانا۔ ایک سبب وعدہ خلافی کا بڑھ جانا، آپ دیکھیں مسلمانوں میں جو عروج تھا، وعدے کے پابند تھے۔ حضرات صحابہ کی زندگی، سلف کی زندگی وعدے کی پاسداری تھی، جو بات کہہ دیتے اس بات کو پورا کرتے تھے۔ لیکن خلف میں یہ بات آ گئی، بعد والوں میں وعدے کی پاسداری نہ رہی، جو کہتے ہیں وہ کرتے نظر نہیں آتے، چاہے معاملات میں ہوں، چاہے ویسے قولی اعتبار سے ہوں، اس چیز کی بڑی کمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ طبری میں واقع ہے، ایران کا ایک مشہور شاہ سوار تھا، ہرمزان اس کا نام تھا۔ جب یہ گرفتار ہوا، اس کو لایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، لیکن یہ اس وقت اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ جب پانی لایا گیا تو اس نے کہا ہو سکتا ہے تم لوگ مجھے پانی پینے سے پہلے قتل کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ پانی سارا نیچے بہا دیا، زمین پہ بہا دیا، اور کہا آپ نے مجھے کہا ہے کہ جب تک تم پانی نہ پیو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اب میں نے پانی نہیں پیا لہٰذا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب اس نے ایک ہیلہ اختیار کر دیا اپنے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے کہ فرمایا میرا مقصد تو تھا کہ تم پانی پیو،
ہم تجھے پینے سے پہلے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا امیر المومنین آپ نے کہا ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور اسے کچھ نہ کہا، یعنی اتنی وعدے کی پاسداری تھی، اپنے جملے کے ظاہر پر بھی اترے، ورنہ جملے کا مقصد تو یہ تھا پانی پینے سے پہلے ہم تجھے قتل نہیں کریں گے۔ اب جب اس کو چھوڑ دیا، کچھ نہ کہا، تو یہ ہرمزان اٹھا اور گیا اور جا کر غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور آیا اور کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے تو اسلام نہیں لایا اور اب تو گیا اور اسلام لایا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر میں پہلے اسلام لاتا لوگ کہتے عمر کی تلوار کے ڈر سے اسلام لائے، کہ حضرت عمر کی تلوار تھی اس خوف سے لایا، لیکن جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے گیا ہوں، غسل کیا اور آیا ہوں، اسلام کی حقانیت سے متاثر ہوا ہوں، اس لیے میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ تو دیکھیں یہ وعدے کی پاسداری تھی کہ اس کے دین اسلام میں داخل ہونے کا یہ ذریعہ اور سبب بنے۔